بنگلہ دیش میں اگلے سال یعنی کہ 2026 فروری میں عام انتخابات کے شیڈیول کا اعلان کیا گیا ہے، اور اس کی وجہ آپ کو پتا ہے کہ اگست 2024 میں شیخ حسینہ واجد کی حکومت کا جب خاتمہ ہوا تھا تو اس کے بعد ایک عبوری سیٹ اپ آیا تھا جس کی سربراہی اس وقت پروفیسر محمد یونس کر رہے ہیں، اور اس کے بعد انہوں نے اب الیکشن کا اعلان کیا ہے۔ اور ان عام انتخابات سے پہلے جو بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ جو بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی کے ایکٹنگ چیئرمین ہیں طارق رحمان، وہ اس ہفتے یعنی کہ 25 دسمبر کو ڈھاکہ میں ان کی واپسی ہوئی ہے۔ 17 سال سے وہ جلا وطن تھے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ 2008 میں جب شیخ حسینہ واجد کی حکومت آئی تھی تو اس کے بعد یہ چلے گئے تھے ایگزائل پر، اور یہ بیسیکلی صاحبزادے ہیں جو بنگلہ دیش کی سابق پرائم منسٹر ہیں خالدہ ضیاء، اور اس کے علاوہ یہ ان کے صاحبزادے ہیں، اور یہ اب واپس آئے ہیں۔ اور ان کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جو اوپینین پولز آئے ہیں کہ یہ ممکنہ طور پر بنگلہ دیش کے اگلے پرائم منسٹر ہو سکتے ہیں۔ اب جب یہ جلا وطن ہوئے تھے تو ان کے اوپر منی لانڈرنگ کے کیسز تھے، اس کے علاوہ ان کے اوپر یہ بھی چارج تھا کہ انہوں نے جو بنگلہ دیش کی سابق پرائم منسٹر ہیں شیخ حسینہ واجد، ان کو اسیسینیٹ کروانے کے لیے بھی کانسپریسی کی تھی، لیکن جب شیخ حسینہ واجد کی حکومت کا خاتمہ ہوا تو وہ جو تمام کیسز ہیں ان میں سے ان کو بری کر دیا گیا، اور جب ڈھاکہ پہنچے ہیں تو ان کا بڑے پیمانے پر استقبال کیا گیا ہے۔ اور اس میں اب جو ڈیولپمنٹ یہ ہے، کیونکہ یہ بنگلہ دیش جو نیشنلسٹ پارٹی ہے، کیونکہ جو خالدہ ضیاء ہیں، آپ کو پتہ کہ یہ ان کے جو شوہر تھے وہ ایک فوجی جرنیل تھے ضیاء الرحمان، جنہوں نے جو مجیب الرحمان کی حکومت کا تختہ الٹا تھا، اور پھر اسی وجہ سے آپ کو پتا ہے کہ جو شیخ حسینہ واجد اور خالدہ ضیاء کے درمیان ہمیشہ سے ایک ٹسل رہی ہے، چپکلش رہی ہے، اور جب تک شیخ حسینہ واجد رہیں اقتدار میں تو انہوں نے یا تو خالدہ ضیاء کو جیل میں بند کر کے رکھا یا وہ ہاؤس اریسٹ رہیں۔ اب کہا جا رہا ہے کہ ان کی طبیعت تو بہت خراب ہے، ایج فیکٹر بھی ہے، اور اس وجہ سے بھی یہ طارق رحمان واپس آئے ہیں۔ یہ ان کی بھی غالباً 60 سال عمر ہے نا، 60 سال عمر ہے۔ جو سب سے اس کے اندر جو امپورٹنٹ کیچ ہے، ایک تو عوامی لیگ کو بین کر دیا، وہ اگلے الیکشن میں حصہ نہیں لے سکتی، جو کہ شیخ حسینہ واجد کی ہے۔ پھر اس میں ممکنہ طور پر کہا جا رہا ہے کہ اس وقت جو اوپینین پول ہے اس میں یہ BNP ہے، یہ آگے ہے، پھر جو جماعت اسلامی ہے، اور اس کے علاوہ پھر جو ایک اسٹوڈنٹس کی نئی پولیٹیکل پارٹی بنی ہے اس کی بھی کافی پاپولیرٹی ہے۔ بٹ اس میں جو امپورٹنٹ فیکٹر ہے کہ وہ BNP حکومت بنائے، جماعت اسلامی بنائے، یا جو اسٹوڈنٹس کی جماعت ہے وہ بنائے، بھارت کے لیے یہ بالکل بھی اچھی خبر نہیں، اور بھارت اس وقت بہت زیادہ پریشان ہے اس کو۔ اچھا، ایک تو کامران آپ بات کر رہے تھے، میں یہ سوچ رہا تھا کہ جب کوئی اقتدار میں نہیں ہوتا تو دنیا جہان کی خرابیاں اسی پارٹی کے اندر، ان کی لیڈرشپ کے اندر آ جاتی ہیں۔ جیسے اس کیس میں، بنگلہ دیش کے کیس میں ان کے اوپر قتل کرنے کا بھی الزام تھا اس وقت کی وزیر اعظم کو، منی لانڈرنگ کا بھی الزام تھا، وہ سارے الزامات ختم ہو گئے اب سسٹم۔ اب پتہ نہیں بنگلہ دیش کا جو کورٹس کیسی ہیں، ان کے کیا نظام ہے، کیسے وہ ان چیزوں کو دیکھتے ہیں، لیکن دس از ویری انفارچونیٹ کہ سیاستدان جو ہیں وہ ہمیشہ ہی تختہ مشق بنے ہیں، ان کو ایکسپیریمنٹ انہی کے اوپر ہوئے ہیں، اور یہ سیاستدانوں کی بھی غلطیاں ہیں، چاہے بنگلہ دیش ہو چاہے پاکستان ہو، کہ اپوزیشن جو ڈفرینسز آف اوپینین ہے نا، جو پولیٹیکل اپوننٹس ہیں اس کو ذاتی دشمنیاں جو ہے۔ پاکستان کی آپ نے بات کی نا، تو آج آپ کو پتا ہے کہ 27 دسمبر ہے، اور بے نظیر بھٹو صاحبہ کی آج ڈیتھ اینیورسری بھی ہے۔ آج ہی کے دن ان کو اسیسینیٹ کیا گیا تھا راولپنڈی لیاقت باغ میں، اور وہ بھی بہت عرصے تک ایگزائل میں رہی تھیں، واپس آئی تھیں، تو ان کا بھی جو استقبال تھا ہاں وہ بڑا تاریخی تھا، پاکستان کی تاریخی تھا۔ اور بنگلہ دیش کے اندر بھی اس وقت الیکشنز تو بالکل ہونے جا رہے ہیں، لیکن وہاں پر جو ایک انریسٹ ہے، اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ ایک جو اسٹوڈنٹ ان کے تھے، ایک ان کے مرکزی ترجمان تھے، ان کی جو اسیسینیشن ہوئی، اس کے بعد ایک اور جو اسٹوڈنٹ لیڈر تھے ان کے اوپر بھی قاتلانہ حملہ ہوا، اور اگین ان حملوں کے پیچھے کہا جا رہا ہے کہ بھارت کا ہاتھ ہے۔ اور اس مرتبہ اب بھارت جو ہے وہ کھل کر، بلکہ میں یوگی آدتیہ ناتھ جو ان کے UP کے چیف منسٹر ہیں، تو انہوں نے بھی کھل کر ایک تو یہ ذکر کیا ہے کہ پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان تعلقات کس طرح بڑھ رہے ہیں، اور خاص کر کے انہوں نے ٹارگٹ بھی کیا ہے پاکستان کے جو فیلڈ مارشل ہیں عاصم منیر کے، ان کے ہوتے ہوئے یہ انڈیا کے ساتھ تعلقات بھی بہتر نہیں ہو سکتے اور بنگلہ دیش میں پرابلمز رہیں گی۔ تو ایک طرف انٹرنل پالیٹکس ہے جو بنگلہ دیش کی بات کریں تو اس کے ایک ریجنل امپلیکیشنز بھی ہیں۔ جو فارن پالیسی کی بات کریں نا، جو سکسیس سٹوریز ہیں اس میں خاص طور پر پاکستان اور بنگلہ دیش کے جو تعلقات ہیں، اور اس میں جس طریقے سے بڑی تیزی سے بہتری آئی، اور اس کو پاکستان نے بڑا پراپرلی اس کے اوپر کام کیا، ہوم ورک کیا، اور اس کو ماضی کی طرح اس کو ایک ون آف ایونٹ نہیں بنایا۔
بہت سارے ان کے جو ڈیلیگیشنز ہیں ان کے ایکسچینجز ہوئے ہیں. میرا خیال وزیر خارجہ بھی گئے تھے شاید بنگلہ دیش, ڈار صاحب بھی گئے تھے وہاں پہ, ان کے ڈیلیگیشن پاکستان آیا, ان کے انٹرنیشنل فورمز کے اوپر بھی ان کی میٹنگز ہوئی ہیں. تو دس از اگین اندر گڈ آپ کو جو ڈیولپمنٹ کہہ سکتے ہیں فارن پالیسی. اور گیون کہ اگر یہ بی این پی کی حکومت آتی ہے تو بی این پی کے بارے میں عام طور پر یہ ایسا نہیں کہ یہ پرو پاکستان ہے, تاثر یہ لیا جاتا ہے کہ ان کا جو پرسپیکٹو ہے ریگارڈنگ 1971 اپالوجی یا اس معاملے کو لے کر کے وہ زیادہ فلیکسیبل ہے, ان لائک جو عوامی لیگ تھی جو انڈیا کے ایجنڈے کے اوپر کام کر رہی تھی, جو انڈیا کا نیریٹو تھا اسی کو پروموٹ کر رہے تھے. اور یہ خالدہ ضیاء کے ہی زمانے میں ہی یہ چیزیں ماضی میں بھی دونوں ملکوں کے درمیان بہتر ہوئی ہیں, کیونکہ آپ نے جتنی پروگرس کی ہے جو بنگلہ دیش اور پاکستان کے تعلقات میں ہوئی ہے, لیکن کیونکہ وہاں پر ایک عبوری سیٹ اپ تھا, بہت سے ایسے فیصلے ہیں جو عبوری جو حکومت ہے وہ کر نہیں سکتی. تو پاکستان اور بنگلہ دیش دونوں بھی یہی انتظار کر رہے ہیں کہ اگر وہاں پر جب الیکشنز ہو جائیں گے, جو کہ فروری میں ایکسپیکٹڈ جی فروری میں الیکشنز ہو رہے ہیں, جو لیجٹمیٹ گورنمنٹ آئے گی تو ان کے ساتھ پھر بہت سے ایسے ایشوز جو عبوری حکومت کے ساتھ نہیں ہو سکتے تو ان کے ساتھ وہ کریں گے. تو پاکستان کی یہ ایکسپیکٹیشنز ہے, کیونکہ ظاہر ہے کہ پاکستان نے سفر بھی کیا بہت زیادہ, اور جب شیخ حسینہ واجد کی حکومت تھی ایسا نہیں تھا کہ شیخ حسینہ واجد کی جب حکومت تھی تو پاکستان نے شیخ حسینہ واجد حکومت کے ساتھ تعلقات بہتر کرنے کی کوشش نہیں کی.